یہ ایک المیہ ہے کہ یہ پروگرام آپ اور میں یہاں بیٹھ کر بلا خوف و خطر کر سکتے ہیں، مگر پاکستان میں یہ پروگرام کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ مگر یہ پروگرام ہم آسٹریلیا میں غیر مسلم ملک میں کر سکتے ہیں، یعنی اس معاشرے کو جس کو ہم عمومی طور پر ہمارا معاشرہ کہتا ہے یہ عالم کفر ہے۔ میں نہیں کہتا، میں جج نہیں کر رہا اس معاشرے کو، یہ عالم کفر ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ سراسر بنیادی اخلاقیات پہ کھڑا ہوا ہے۔ مذہب کا یہاں پر ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں ہر شخص کو آزادی ہے مذہبی۔ اگر صرف اور صرف بنیادی اخلاقیات اتنے غیر معمولی نتائج دے سکتی ہے غیر مسلم ملکوں میں جہاں پر ہم یہ پروگرام کر سکتے ہیں بلا خوف و خطر، تو پھر سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس میں خدا نے مینشن کیا ہے کہ بے شک جو یہودی ہوا، صابی ہوا اور نصرانی ہوا، خدا اور یوم آخر پہ ایمان لایا، اس کے لیے قیامت کے دن میرے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اگر صرف اور صرف بنیادی اخلاقیات اتنا غیر معمولی ماحول پیدا کر سکتی تو پھر نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنے ملک میں عمومی طور پہ لوگ بس ایک بڑی تعداد اس کو فالو کرتی ہے، اگر نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ وہ ماحول پیدا کرنے میں ناکام ہے اور بنیادی اخلاقیات جس کا ظہور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر ہم یہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف بنیادی اخلاقیات پہ ہی لوگوں کا آخری امتحان لیا جاتا؟ یہ جس المیہ کی آپ نے نشاندہی کی ہے، میں تو چونکہ خود اس کا شکار ہو چکا ہوں، تو میرے جذبات بھی وہی ہونے چاہیے جو آپ کے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ شائستگی سے اپنی بات بیان کریں، اختلاف کریں، کسی نقطہ نظر کی تبلیغ یا اشاعت کا کام کر سکیں۔ پہلے زمانوں میں ایک لمبا عرصہ حکومتیں تشدد کرتی تھیں، جبر کرتی تھیں، پرسیکیوشن ہوتی تھی، قبیلوں کی طرف سے ہوتی تھی۔ اب یہ مختلف قسم کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جن کی طرف سے وہی صورتحال ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں 30-35 سال تک میں ایک ہفتہ وار اس طرح کا اجتماع کیا کرتا تھا جس میں لوگ آتے تھے، وہ مجھ سے ملتے تھے، جو انہوں نے پوچھنا ہوتا تھا پوچھتے تھے۔ اس کو بند کرنا پڑ گیا۔ میرے قریبی 3 دوستوں کو نشانہ بنا دیا گیا، ان میں سے 2 شہید ہو گئے، 2 ان میں سے ایک ابھی بھی اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ چیز ہوئی ہے، لیکن اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، یہ جو معاشرہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دن میں نہیں بنا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ آپ اس کو مت فراموش کیجئے کہ ابھی 1945 میں انہی قوموں نے، دنیا کی متمدن ترین قومیں جو کہلاتی ہیں، 5 کروڑ آدمیوں کو مارا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کو ہوئے ابھی 1 صدی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو بڑے تجربات سے ان لوگوں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں۔ اس کا تعلق نہ بنیادی اخلاقیات سے ہے، نہ سماجی اخلاقیات سے ہے۔ قومیں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد سبق سیکھتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے نہیں سیکھا، اور انہوں نے ان دونوں جنگوں سے یہ سبق سیکھا کہ دنیا کو امن اور آزادی دینی چاہیے۔ امن آزادی 2 بنیادی قدریں بن گئیں اس سوسائٹی میں۔ بہت سے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے ان قدروں پر بڑا اعلیٰ لٹریچر تصنیف کیا، قوم کی تعمیر کی، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کی تطہیر کرنے کی کوشش کی۔ بڑی اکیڈمیز وجود میں آئیں، بہت سی تحریکیں چلیں۔ آپ اگر مغرب کی تاریخ پڑھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیوڈل سسٹم سے جب یہ سرمایہ دارانہ معیشت میں داخل ہوئے، اس وقت اسی معاشرے کا کیسا ماتم کیا کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل میں، اور پھر پیشین گوئی کی کہ اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ دنیا بھر کے مزدور اٹھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا جو المناک واقعہ ہوا تھا وہ شکاگو میں ہوا تھا، جس کو ہم یوم مئی کی صورت پہ مناتے ہیں۔ تو اس سوسائٹی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کہیں بنیادی اخلاقیات اس کو الہام ہو گئی ہیں اور یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ بے شمار تجربات کے بعد اور بہت خون بہانے کے بعد انہوں نے سبق سیکھ لیے۔ ہم نے بدقسمتی سے وہ سبق نہیں سیکھا، شاید اتنا بڑا کوئی شوق بھی ہم کو نہیں لگا۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اخلاقیات کیا چیز ہے، تو اخلاقیات پہ پک اور چوز کے طریقے پر نہیں ہوتی۔ اخلاقیات کا جو شعور ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں ہمارے رشتوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ تو میرا ایک رشتہ میری ماں کے ساتھ ہے، میرے باپ کے ساتھ ہے، ایک رشتہ میرا معاشرے کے ساتھ ہے۔ یہ جو رشتے ہیں یہ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں، اور یہ تقاضا مذہب بھی کرتا ہے، انسان کا وجود بھی کرتا ہے، اس کی عقل بھی کرتی ہے، اس کا علم بھی کرتا ہے کہ مثال کے طور پر میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، کسی کے ساتھ فریب نہ کروں، میں کم نہ تولوں، میں ملاوٹ نہ کروں۔ جس طرح یہ تقاضا کرتا ہے اسی طرح یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ میں ماں باپ کا حق ادا کروں۔ انہوں نے مجھ کو پالا ہے، تو میری ماں اگر مجھ سے کہتی ہے کہ بیٹا تم ملازمت پہ جانے سے پہلے، کاروبار میں جانے سے پہلے 10 منٹ میرے پاس بیٹھ جاؤ، آتے ہوئے مجھ سے مل لیا کرو، تو میں اس کو احترام کی نظر سے دیکھوں اور یہ کروں۔
ان رشتوں میں ایک بہت بڑا رشتہ خدا کا رشتہ بھی ہے۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے امن کے حوالے سے، مذہب اس کو دیکھ رہا ہے رشتوں کے حوالے سے۔ ساری سوسائٹی میں امن ہو اور میں نے اپنی ماں کو کسی ڈرم میں ڈال دیا ہو تو میں اخلاقی لحاظ سے اچھا ہوں گا؟ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ سارے اخلاقی حقوق ادا کریں، اپنے رب کے بھی، اپنے والدین کے بھی، اپنے معاشرے کے بھی، اپنی سوسائٹی کے بھی، اور پوری دنیا کے بھی۔ تو ان کے توازن ہی کا نام اصل دین ہے۔ آپ ایک طرف اندھیرا کر کے اور دوسری طرف روشنی کر کے داد نہیں لے سکتے۔ تو اس وجہ سے عبادات کیا ہے؟ عبادات میری ماں نے مجھ سے کہا ہے کہ 5 منٹ کے لیے میرے پاس آ جایا کرو، میرے پروردگار نے کہا ہے کہ 5 منٹ کے لیے میری بارگاہ میں آیا کرو۔ یہ معمولی بات آپ کو لگتی ہے؟